السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سوموار کا دن اور اس ہفتے کا پہلا پروگرام۔ ناظرین، آج ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے، کل ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی ملاقاتوں کا دن ہے اور اس حوالے سے آج سے ہی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور یہ بڑی ایک سٹوری، بڑی دلچسپ سٹوری بنتی جا رہی ہے کہ کون ملنے جائے گا، کیا جن کو بلایا جائے گا وہی ملنے جائیں گے یا پارٹی کے علیحدہ لوگ بھی ملیں گے۔ دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جو پارٹی ہے JUIF، ان کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب انہوں نے کیا ایک متحدہ جو اپوزیشن الائنس بننا تھا اور اس کا وہ حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں پاکستان جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا اوور دا ویکینڈ فارن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر کا چکر لگا افغانستان کا۔ افغانستان کے اندر ان کی ملاقات ہوئی۔ CM KP جو ہیں وہ اس ملاقات سے اور اس دورے سے تھوڑے سے ناخوش ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے صوبے کا ہے اور ہمیں اس معاملے کے حوالے سے آن بورڈ ہی نہیں لیا جا رہا، اور کیوں کر آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، ان کے اپنے کنسرنز ہیں، انہی کی زبانی سنائیں گے اور اس کے اوپر ہم تبصرہ چاہیں گے۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد میں حسب معمول حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑی سٹوری اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ہے ناظرین کیتھولک مسیح برادری کے جو روحانی پیشوا ہیں پوپ فرانسس، ان کا 88 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ویٹیکن سٹی نے اس حوالے سے ایک آفیشیل اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ پوپ فرانسس جو ہیں رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما تھے، کافی عرصے سے بیمار تھے، ہاسپٹل میں کبھی جاتے تھے آتے تھے، ان کا کوئی لنگز کا ایشو تھا، اب بالآخر جو ہے ان کے انتقال کی خبر آ گئی ہے اور ساری دنیا کے جو رہنما انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی طرف سے بھی ایک تعزیتی میسج ان کے حوالے سے ایشو ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے اور بڑا ایک انٹرسٹنگ سیٹ آف ایونٹس ہوتے ہیں ویٹیکن سٹی کے اندر جب جو ہے ان کے پوپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، چمنی میں سے دھواں نکلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا اور بعد میں بتایا جاتا ہے کہ اب نیا پوپ کون ہوگا۔ تو وہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے، وہ ایونٹ ہے، وہ اس وقت شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس وقت اگر آپ ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن ورلڈ کے جو بڑے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، CNN سے لے کے فاکس نیوز سے لے کے آپ ویسٹرن یورپ کے اندر چلے جائیں، سو وہاں پہ لائیو کوریج اس ایونٹ کی آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ روٹین کی سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ویٹیکن کے حوالے سے آپ کوئی کہنا تو نہیں چاہیں گے؟ آپ کا ویٹیکن چکر لگا یورپ گئے کہ نہیں؟ آپ نہیں، بس کیا میں کروں، یہ تو ہر شخص نے جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ ہم لوگ اس حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں، چاہے کوئی پوپ ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ بڑے عہدے پر شخص ہے، سب نے جو ہے وہ ختم ہونا ہے۔ ناظرین، ویٹیکن سٹی ان اٹ سیلف از اے اسٹیٹ، روم کے اندر، اٹلی کے اندر وہ اس کے وہاں پہ ہے اور کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ وہ ایک بحثیت سیپریٹ ملک، ایک اسٹیٹ کے طور پر پوری دنیا کے اندر آپریٹ کرتا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، تہاڈا کدی چکر لگا ہے کہ نہیں روم؟ تسی اٹلی گھومن پھرن تے نہیں کدی گئے؟ ہیو یو سین دا ویٹیکن سٹی؟ ہیو یو بین ٹو دیٹ؟ نہیں، روم سے رکیا نہیں، ویٹیکن سٹی نہیں گیا۔ اچھا، ویٹیکن نہیں، چلو، اور نہ کوئی ارادہ ہے۔ نہیں چاہیے صاحب، میں تمہیں لے کے جانا ہے، جڑا نواں پوپ بن دیو ایک دفعہ، تمہیں لے کے جانے ہوتے۔ ناظرین، روٹین کی سٹوریز آج ہماری وہی ہے کہ ایک جو بڑا ایشو چل رہا ہے ابھی حسن ایوب کے مطابق، یہ اسٹارم اینڈ ٹھیک اب، لیکن کیا کریں ناظرین، اتنی زیادہ اس کے اوپر سیاست بازی ہو رہی ہے، اتنی زیادہ بیان بازی ہو رہی ہے۔ انگریزی کا اندر ایک محاورہ ہے فروتھنگ ایٹ دیئر ماؤتھ، وہ جو ہے نا منہ سے جاگ نکل رہی ہے، اس کا اردو ترجمہ اگر میں صحیح کر پایا ہوں چوہدری صاحب کی، کیونکہ انگریزی میرے سے ماشاءاللہ بہتر ہے۔ تو غصہ تو اتنا زیادہ ہے کہ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر وہ بالکل ناراض ہیں، کافی سخت غصہ کر رہے ہیں، لیکن جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم مل بیٹھیں گے، آرام سے حل ہو جائے گا، یہ بس آپ کو ایک سیاست کی نظر ہوتا ہوا تھوڑا سا ایشو نظر آ رہا ہے، باقی آن گراؤنڈ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ گزشتہ جمعے کے روز ایک اجتماع ہوا کینالز کے حوالے سے حیدرآباد میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا ایک وہاں پہ جارحانہ خطاب کیا، گورنمنٹ کو انہوں نے
اچھے خاصے سخت الفاظ میں اس کی تنقید کی, ڈانٹا بھی کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں, اگر ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کی حکومت ٹک نہیں پائے گی. فوری طور پہ وفاقی حکومت متنازع کنالز کا منصوبہ کو روکے, ورنہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی. ملک کا صدر ماننے کے لیے تیار نہیں تو آپ کی ضد کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں پانی کی منصفانہ تقسیم کیسا مسئلہ ہے جو وفاق کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے. یہ اسلام آباد والے اندھے ہیں, بہرے ہیں, وہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے, وہ نہ سننے کے لیے تیار ہے. اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے یہاں کے شکریہ تو ادا کرے کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم ایک نہیں 2 دفعہ بنا دیا ہے. آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں. حکومت کو خبردار کرتا ہوں غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا. میرے پاس کوئی فارم 47 ہے, نہ میرے پاس کوئی سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رانا سونالو صاحب انتہائی ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے اور خاص طور پر یہ ویلنگ ڈیلنگ بڑے اچھے انداز سے ان کو اس بات کا احساس ہے, سمجھتے ہیں. وہ ان سے جب سوال کیا گیا جو ویکینڈ ایک شو کے دوران, تو انہوں نے کہا جی یہ سکون کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ول سیٹل ڈاؤن, بس پیپلز پارٹی سندھ کی سطح تک کوئی کسی پریشر میں ہے, وہاں کی جو لوکل نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اس وجہ سے انہوں نے ایک سیاسی بیانیہ اپنایا ہوا ہے, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. یہ سٹانس جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو اپنانا جو ہے وہ ان کی سیاسی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے, لیکن سندھ میں ایک جو نام نہاد نیشنلسٹ جو انہوں نے جو موومنٹ چلائی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے کہ جی یہ مل گئے ہیں, یہ بک گئے ہیں, انہوں نے سندھ کا پانی بیچ دیا ہے. تو اس تاثر کو کیپچر کرنے کے لیے ایک ہارڈ سٹانس جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت سندھ میں انڈر اٹیک ہے, تو اس صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی اپنا کوئی سٹانس جو ہے وہ اپنی وضاحت اس طرح سے کر رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر اتنا زیادہ میرا خیال ہے کہ گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین, اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے حسن مرتضی صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں, ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اب ان سے جانتے ہیں کہ اصل معاملہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. بہت شکریہ مرتضی بھائی. مرتضی بھائی, آج سارے اخبارات کے اندر ایک جو بڑی ہیڈ لائن لگی ہے جنگ اخبار سے لے کے کینالز, پی پی نون لیگ مذاکرات پر متفق, گورنر ہاؤس میں کوئی مشاورتی اجلاس ہوا ہے, پانی کی تقسیم کے حوالے سے اور باقی زراعت, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سارے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. نہریں پیپلز پارٹی نون لیگ میں مذاکرات پر اتفاق, دنیا نیوز کی بھی خبر ہے. رانا ثناءاللہ کا شرجیل میمن صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے. کوارڈینیشن کمیٹی کا لاہور میں اجلاس 1 ہفتے میں, تحفظات دور کریں گے نون لیگ, یہ کہہ رہی ہے. ایکسپریس کی جو خبر ہے, وفاق سندھ کا کینالز مذاکرات حل کرنے پر اتفاق. جو ڈان ہے وہ کہہ رہے ہیں انگریزی کے اندر ٹاکس ٹو سیلویج پی پی نون بون انچ فارورڈ. ٹریبیون سینٹر سندھ سیٹ فار واٹر ٹاکس. دا نیوز پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ایگری ٹو ٹاک آؤٹ کینال ایشو. شروع سے ایک ہی اس کے اوپر رائے سامنے آ رہی ہے. دونوں سیاسی جماعتیں اس وقت ایک دوسرے کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. ظاہر ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد ایک پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہوتا ہے. صدارت آپ لوگوں کے پاس آتی ہے, جو ہے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی, صدارت جو ہے اسپیکر جو ہے چیئرمین سینٹ آپ کے پاس آتی ہے, اور مختلف وزارتیں, 2 گورنر بڑے صوبوں کے, ویسٹ کی جو وزارت وہ بھی آپ کے پاس ہے. 2 صوبوں کے اندر ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے کینالز کا ایشو, باقی معاملات اگر ہیں بھی تو طے ہو جائیں گے. لیکن ہم میڈیا کے اوپر بہت سخت بیانات بھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو سٹوری ہے کیا, ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ سکون میں رہیں. حسن ایوب آپ کے جو نیم فیلو ہیں میرے کولیگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل سکون میں رہیں. راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, سارے معاملہ طے ہو جائیں گے, رادر طے شدہ ہیں. نہریں بھی بنیں گی, پیپلز پارٹی آن بورڈ بھی ہوگی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہریں بنیں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ساتھ دے گی. جی
بہت شکریہ جی. بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور میرے جو ہم نام ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. ان کا میں احترام بھی کرتا ہوں اور میں بڑے احترام کے ساتھ انہیں کہتا ہوں کہ معاملات تو یقیناً بات چیت کے ذریعے حل ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ چاہتی ہے, لیکن جہاں تک کینال کا مسئلہ ہے متنازع کینال نہیں بنے گی, یہ بالکل کلیئر ہے. نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اپنی فیس سیونگ کر رہی ہے, نہ ہی کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایکارڈ کو مانتی ہے ارسا کے نام سے جو ہوا. اس ایکارڈ سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں. جہاں تک کینالز کا تعلق ہے, ہم بڑا ہی واضح طور پہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کون سے ریزروائر نئے آپ نے بنا لیے, کون سا نیا پانی آپ نے سٹور کر لیا, سیو کر لیا, کیا ریسورسز ہیں آپ کے پاس کہ آپ کا آلریڈی جو سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے وہی 20-25-30% تک کمی کا شکار ہے. تو آپ نئی نہریں نکال کر ان کو پانی کہاں سے دیں گے؟ کہاں سے وہ پانی آئے گا؟ جب پانی ہی نہیں ہے تو نئی نہریں نکالنا زیادتی ہے. پھر آپ چولستان کو آباد کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ نے اپنی جو پہلے ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو کیا آج تک آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ تو بنجر ہوتی جا رہی ہے. نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, فصلوں کی قیمت کوئی نہیں ہے, انپٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. سال میں 4 دفعہ آپ انپٹس کے ریٹس بڑھاتے ہیں اور آپ بالکل. مرزا بھائی, گندم کے ایشو کے اوپر بھی یہ جو ریٹس کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی میں آپ سے سوال کروں گا. حسن آپ سے کوئی سوال بھی کرنا چاہتا, لیکن پہلے میں حسن واٹ از یور انفارمیشن پرائمریلی, مطلب کہ آپ کی وہی رائے ہے کہ یہ معاملہ سیٹلڈ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے؟ سوال تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ یہ فل فورن پر کام نہیں ہوگا, کوئی اجرت نہیں ہے, کوئی ارجنسی نہیں ہے, کوئی ہیسٹ میں نہیں ہوگا. کنالز بنیں گی, تھوڑا وقت جو لگنا تھا اس سے شاید وقت تھوڑا زیادہ لگے گا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوگی. اور اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ بھی ہوئی تب بھی یہ نعرے بنیں گی. اور یہ ایک پرنسپل ڈیسیژن ہے. اور اس حوالے سے میری جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل سٹڈی کرائیں. ٹیکنیکل لوگ بیٹھے سندھ کے, پنجاب کے, اور جو کامن گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر اتفاق کر کے آپ وے فارورڈ تلاش کر لیں. سیاسی معاملہ حل کر لیجیے نا, کامن انٹرسٹ میں لیں. سیاسی معاملہ جی یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو قائم ہی نہیں رہ سکتی اگر پیپلز پارٹی کے ووٹ نہ ان کے پاس ہوں. آج اگر اعتماد کا ووٹ مانگ لیں, پریزیڈنٹ کہیں اعتماد کا ووٹ لے لیں, تو میرے خیال سے پرائم منسٹر کے پاس تو نمبرز نہیں ہیں, لیکن پھر وہ کامن فرینڈ بھی آ سکتا ہے. اور پھر کامن فرینڈ کے ساتھ کچھ ایسے مزید کامن فرینڈ آ سکتے ہیں, کچھ مادر پیدر آزاد ہیں, کچھ سہولتکار ہیں, وہ پھر وہاں سے آگے سے وہ جو تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہ بارش کا پہلا قطرہ بننے کے لیے, تو پھر وہ آ جائیں گے. اور یہ جو سمجھا جا رہا ہے اس کے اوپر مزید میں بات کروں گا, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. جو سمجھا جا رہا ہے قطروں کی کیا ضرورت ہے ویسے ان کیس کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے یا بجٹ کی آپ نے منظوری کرنی ہے یا کوئی ایسی چیز کرنی ہے تو ہر چیز ہوگی. موجودہ اسمبلی اپنی مدت بھی پوری کرے گی, قومی اسمبلی, اور حکومت بھی یہی اطلاعات ہیں کہ اپنی مدت پوری کریں گے. اچھا مرزا صاحب, چودھری غلام حسین صاحب سے بھی میں رائے لے لوں اور اس کے بعد پھر آپ سے جو ہے تفصیلاً جواب جو ابھی حسن نے بات کیا. چودھری غلام حسین صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کا تبصرہ, تجزیہ, اوور دا ڈیکیڈز ایکسپیرینس, نہرا نکلنی ہے نا کہ نہرا ٹانیاں نے؟ چودھری صاحب تسی کہندے ہو؟ نہیں, وہ تو انہوں نے کہا خاور گھمن صاحب اور بلاول صاحب اور حسن مرتضی صاحب یہ سارے انہی نہروں میں جا کے سوئمنگ کریں گے ساری گرمیاں. یہ تو ان کا نون لیگ کا تو یہ موقف ہے. لیکن میری حسن مرتضی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں اور بڑی ہمارا احترام کا رشتہ ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میں نے جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے میرے پاس اللہ نے دی ہوئی اور جو تجربہ ہے وہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 100% گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہے اس حکومت کو
کا حصہ بن کے، حصہ بنے بغیر حصہ بن کے ان کو یعنی سائڈ کر کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہے. یا تو آج ان کو اقتدار حاصل ہوتا، کوئی 60% پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ ہوتی مرکز میں، پنجاب میں، ہر جگہ، تو ہم سمجھتے کہ چلو پیپلز پارٹی نے گناہ بے لذت نہیں کیا. وہ بھی بات نہیں ہے. ہم حمایت کر رہے ہیں. وہ بھائی انہاں دا ملبہ کل ہی چک رہے ہو تو کل کیڑا ووٹ ہے جڑا تانوں مل رہا ہے انہاں دی حمایت کر کے. حسن مرتضیٰ صاحب ذرا آپ نے کئی الیکشن لڑے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کوئی ایڈوانٹیج ملا ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کا ساتھ دے کے؟ جی آپ نے دونوں آرا سن لی. مرتضیٰ بھائی اب اس پہ جواب دے دیں اور اس کے بعد پھر مزید آپ سے ہم سوال کرتے ہیں. دیکھیں چودھری صاحب بزرگ ہیں جی، ہمارے بڑا احترام ہے. گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپس میں مخالف جماعتیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی آپس میں الیکشن لڑتے رہے، اور یہ بھی یقیناً حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کو وکٹمائز بھی کیا جاتا رہا، پیپلز پارٹی کو کمزور بھی کیا، اور پی ایم ایل این نے کیا. لیکن آج جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو چھوڑ دیتی ہے، حکومت گرا دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑا انتشار اس ملک کے اندر اس انتشار کے حوالے کر دیا جائے یہ ملک. کیا آپ مجھے بتائیں کہ جو کے پی کے اندر 100 لاشیں گر رہی ہیں، کیا پیپلز پارٹی ان لاشوں کی وارث نہ بنے؟ کیا پیپلز پارٹی ان لوگوں کو جن کے پیارے ان سے جدا ہو گئے ہیں، جس طرح سے پاکستان کی فوج کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے لا انفورسمنٹ اداروں پہ جس طرح سے حملے اور چڑھائیاں کی جا رہی ہیں، کیا اس سے اس ملک کو کوئی بچا سکے گا؟ یا اس کو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ریاست بے شک کمزور ہو جائے، پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کا فائدہ ہوتا رہے؟ اب آپ میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کے، تو یہی ہے نا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، نون لیگ ہمیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہم سیاسی حریف ہیں. ویسے مرزا بھائی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرتا چلوں، مطلب قابل احترام ہے چودھری غلام حسین صاحب، اگر پائک چارٹ کا اگر میں تھوڑا سا وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کروں، انالیسز کروں، تو پاکستان کی فیڈریشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت سب سے میجر میرے خیال میں جس کے پاس حصہ ہے آپ لوگوں کے پاس ہے. 2 صوبوں کے اندر آپ لوگوں کی حکومت ہے، صدارت ماشاءاللہ فیڈریشن کے ہیڈ آپ ہیں، چیئرمین سینٹ آپ ہیں، کمیونسٹ اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر آپ ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ جو منسٹری جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور آزاد ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بیسٹ، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. 2 صوبوں میں گورنر آپ کے پاس ہے، ظاہر ہے گورنر ہاؤسز ایک سینٹر آف جو بھی ہے وہاں سے ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. ہاں وہاں پہ اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لاہور کے اندر بھی اور پشاور کے اندر بھی کافی کنڈی صاحب ٹف ٹائم دے رہے ہو رہے ہیں. سو پھر اس سسٹم سے آپ چوہدری صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے، اور باقی حسن ایوب میرے پاس بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسمبلی جو ہے، اسمبلی کے اندر اتنی سخت ہے کہ اگر پیپلز پارٹی علیحدہ ہوتی ہے تو بندے پورے ہو جائیں گے. دیٹ از ناٹ این ایشو. تو اس حوالے سے کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کیا سوچ ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے جی، میرا نہیں خیال کہ جس طرح سے گنا جاتا ہے کہ 2 صوبوں میں حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ پہلے بھی تھا، بلوچستان کے اندر ہمیشہ سے کوئی اس طرح واضح اکثریت کسی کے پاس نہیں ہوتی، ایک ملی جلی سی حکومت ہوتی ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز تھے، اس نے اپنی بنا لی. ہاں گورنرز کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے گورنرز بالکل موجود ہے، تو ہم نے ووٹ نہیں دیا ان کو. اگر اس کے بدلے میں پریزیڈنٹ کا ووٹ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے یا چیئرمین سینٹ کا ووٹ ہمیں دے دیا ہے، تو کیا سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں تو دیکھیں بالکل کہنا بڑی آسان ہوتی ہیں، یا لوگوں کو بتانے کے لیے یا دوسرے لفظوں میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دینا جی کہ پیپلز پارٹی تو بینیفیشری ہے، اس کا تو صدر بھی اس کا ہے، اس کے تو گورنر بھی اس کے ہیں، اس کا تو بسپ بھی اس کا ہے، سارے گنتے رہیں. اب ان گننے سے سیاست کر رہے ہیں نا، ہم کوئی
वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चला रहे, सियासत कर रहे हैं ना। तो हमने सियासत की, हमने अपनी हुकूमतें यकीनन बनाई। हम बिल्कुल सही हसन भाई। मैं जरा हसन अयूब से पूछना, हसन आपको कोई खबर तबसरा तजिया आपका क्या है कि कोई ऐसा मौका आ सकता है कि पीपल्स पार्टी ये फैसला कर ले? बिलावल साहब के जो रवैये से लग रहा है वो इस वक्त जो है ना काफी एक ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं। ही माइट डिसाइड कि अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं उनकी बात सुनती, तो आपको लगता है कि ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं थैंक यू वेरी मच, हम आपको सपोर्ट नहीं करते? आप असल में ये फैसला बिलावल भुट्टो ने नहीं करना, ये उनकी जो है कौन सी कमेटी है इनकी? एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है, एक और इनकी कमेटी है पीपल्स पार्टी की, फैसला उसने करना है। और एग्जीक्यूटिव कमेटी है वही है। अच्छा, आई बिलीव शायद नाम उसका कुछ और है। लेकिन नाम कोई और तो नहीं है, आपकी एग्जीक्यूटिव ही है ना? एग्जीक्यूटिव कमेटी है। हाँ जी। अच्छा, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने करना है, फैसला करना है, तो ये तो डिसीजन वहां से होना है। और पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी, ये तो मैं आपको खाली बता रहा हूं कि आगे क्या हो सकता है अगर इन केस जज्बात ना किया जाए। पीपल्स पार्टी ना जो है ना वो कशीदगी चाहती है, ना ही वो भी मसाइल का हल चाहती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो प्रेसिडेंट जरदारी है वो हमेशा वो कोई इस किस्म के इकदाम करते हैं कि बंद गली से रास्ते निकल आते हैं उनके लिए, और वो मुश्किल काम को आसानी तरीके से कर गुजरते हैं। तो प्रेसिडेंट जरदारी के विजडम को आप जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जहां तक गवर्नर्स की बात हो रही थी, तो गवर्नर पंजाब के एक सबसे तकड़े उम्मीदवार हसन मुर्तजा साहब भी थे। हाँ, चलें ये अंदर की खबर। सलीम हैदर साहब के साथ एक तकड़े उम्मीदवार तो पार्टी के अंदर सारे उम्मीदवार हसन मुर्तजा साहब। अच्छा हसन मुर्तजा भाई, अब ये बताइएगा, इज देयर एनी थिंकिंग इन द पार्टी के अंदर कोई सोच है कि एक सर्टेन डेडलाइन है कि जी अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, फेडरल गवर्नमेंट अभी तक जो है इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई कुल्ली तौर पर जो है ना एक ऐलान नहीं करी कि ठीक है जी हम बिल्कुल नहीं करेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे जब तक पीपल्स पार्टी नहीं मानती? मतलब जो लोग हैं वेल इन्फॉर्म्ड यही कह रहे हैं कि ये नहरें बननी है, पीपल्स पार्टी विल बी ऑन बोर्ड, और कोई ऐसी डेडलाइन कि अगर हुकूमत ना मानी तो हम ये करेंगे या वो करेंगे। क्योंकि एक बात यही आ रही है कि अब आना फेडरल बजट है जून के अंदर, तो तब तक जो है चीजें थोड़ी गर्मा गर्म होंगी, फिर को ले दे होगी और मामला तय हो जाएंगे। मुसा भाई देखिए, ये मेरा ख्याल है इसमें तो कोई अवाम ही नहीं है। चेयरमैन बिलावल ने बड़ा वाजिया कहा है कि अगर हुकूमत इस मुतनाज़ा प्रोजेक्ट को नहीं रोकती तो हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे। इससे मेरे ख्याल है वाजिया तो कोई और पार्टी के अंदर चेयरमैन की सोच के बाद तो मेरे ख्याल है डिसीजन के बाद तो कोई सोच नहीं रह जाती कि कोई हम। बिल्कुल सही है। जरदारी साहब की सेहत का क्या हाल है? प्रेसिडेंट साहब की आपकी बात हुई उनसे? उनका कब तक वो शुरू कर देंगे अपनी पब्लिक लाइफ? मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन वो बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, काफी बेहतर है। हसन मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और पार्टी का मौकफ कैनाल्स के इशू के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए। फाइनल थॉट्स चौधरी गुलाम हुसैन साहब। मेरी राय में चौधरी साहब आप बिल्कुल, मैं इंतहाई अदब के साथ, मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी कहीं आगे पीछे दाएं बाएं देखे। पीपल्स पार्टी की कहते हैं उन्होंने झोली चौधरी साहब वो भरी हुई है, जेबा भी भरी है, चोली भी भरी हुई है, और कोई नहीं सर, मैं वही कह रहा हूं अदब के साथ। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैन गो साउथ, थोड़ा सा लाइक वो ज्यादा हार्ड स्टैंड ले सकते हैं और वो हुकूमत को सपोर्ट करने से इनकारी हो जाए? लेकिन हसन अयूब कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कुछ आजाद परिंदे जो हैं वो छतरी पे बैठने के लिए तैयार हैं। तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी यार, आज से पहले जमात इस्लामी और जमीयत इकट्ठे नहीं बैठे, आज अभी आपने सारी जगह देख लिया कि वो इकट्ठे हैं और सारे मौके भी एक ही दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स में हर एक को राइट है अपनी पॉलिसी। मैंने तो एक सिंपल सवाल आप बता दें, हसन मुर्तजा साहब की तो मसलियत है, आपकी तो नहीं है कि 10 मई की क्या प्यार विचों खटिया, 8 फरवरी तो लैके 8 फरवरी और उस तो बाद 3.25 साल हो गया है, पीपल्स पार्टी को क्या हासिल वसूल हुआ है? चलें नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं चौधरी साहब के सवाल का जवाब। नाजरीन, सदारत का मनसब, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, 2 सूबों की हुकूमत, बिस्प जो है उसकी वजारत, मैं वो आगे सर आगे भी बता रहा हूं। सबसे बड़ा फायदा जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है
کہ ملک کے اندر مہنگائی اور مس گورننس کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کی ساری تنقید، سارا جو پولیٹیکل کیپٹل ضائع ہو رہا ہے، جو نشانہ بنتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون بنتی ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ایسی کچھ نہیں کیتا. وہ نواز شریف صاحب تو انہوں نے بھائی شہباز شریف صاحب تو انہوں نے بیٹی جیڑی ہے نا پنجاب چ گندم اور سارے مسائل وہ کر رہے ہیں، ایسی کچھ نہیں کر رہے. لہٰذا تنقید جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جولی میں آ رہی ہے اور یہ بڑے رام سکون نال ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں. جو صاحب میری رائے ہے، ظاہر آپ اس سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، آپ بالکل اس سے اختلاف کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ سارا ملبہ ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا بھائی. اچھا چلے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فائنلی؟ نہیں، میں اس پہ کیا بات کروں. دیکھیں بات بڑی واضح ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا انتہائی قدم اٹھائے گی پیپلز پارٹی بیانات سے ہٹ کر عملی قدم کہ جس کی وجہ سے کچھ سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہو. اگر ان کیس سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. اگر ضرورت پڑ گئی تو یہ چیز جو ہے یہ کیونکہ ضامن ہے، جو لوگ اس وقت اسمبلیز کے ممبر ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ قومی اسمبلی برقرار نہ رہے، کیونکہ کچھ سیٹیں جو بھی موجود ہیں شاید یہ آئندہ نہ ہوں، تو لہٰذا وہ بھی تعاون کے لیے تیار ہوں گے. ناظرین، پاکستان کے اندر سیاست کے اندر ممکنات کی جو سے بڑی مثال آج کی تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑے جو دفتر ہیں مختلف، ان کے اندر پریزیڈنٹ کی تصویر آصف علی زرداری صاحب ہیں اور پرائم منسٹر ساتھ میں شہباز شریف صاحب ہیں، اور دونوں کے بیانات چند سال پہلے کہ اگر ہم سنانا شروع کر دیں تو پھر بندہ کہتا ہے ایوی ہو سکتا ہے. اینی ویز چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد بات کریں گے کیا جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے گی آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ملاقاتوں کا ایشو ہے وہ ایک انتہائی ایک کمپلیکس سیریس ایشو بنتا جا رہا ہے، حالانکہ بننا نہیں چاہیے. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سٹینڈرڈ بیئر بنیں گے، علم اٹھائیں گے ایک مزاحمتی تحریک کا جس کو چلانا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ یہی موضوع زیر بحث ہوگا ہمارے اس سیگمنٹ میں. حافظ حمداللہ صاحب انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بتایا ریسنٹلی، ایک جو ظاہر اجلاس ہوا ان کی مرکزی مجلس عمومی کا، اس حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا سوچ بچار کی اور ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اندر. جو اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلانے کی بات کر رہی تھی جے یو آئی کے ساتھ الائنس بنا کر، آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس اتحاد کے ایسا نہیں بن رہے. فی الحال فیصلہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں بن سکتے. اس لیے نہیں بن سکتے کہ ہم نے کافی انتظار کیا، ان کو جو تحفظات ہم نے حوالے کیے اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. ایک تو ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے موقف ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، تو لہذا اتھارٹی معلوم نہیں ہے. تو فی الحال جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر مشترکات جب آتی ہیں تو اسی وقت فیصلہ کرے گی. باقاعدہ آفیشلی اتحاد کا فیصلہ ہمارے مرکزی کونسل نے نہیں دیا. مرکزی کونسل نے باقاعدہ اجلاس اس کا اتحاد کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن پارٹی کے اندر شاید اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہے. اس بیان کے بعد جمعیت علماء اسلام نے اپنے آفیشیل جو ایکس ہینڈل ہے ان کے جو مرکزی میڈیا سیل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلم غوری صاحب، انہوں نے ایکس کے اوپر ایک چھوٹا سا بیان ایشو کر دیا. انہوں نے کہا کہ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عمومی کا 2 روزہ اہم اجلاس ختم. اسلم غوری صاحب، اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں. ترجمان جے یو آئی، اجلاس کے فیصلوں کا اعلان جلد کیا جائے گا. اسلم غوری صاحب، اجلاس کے فیصلوں سے متعلق آفیشیل بیان جاری نہیں کیا ہے. ترجمان جے یو آئی، میڈیا میں آنے والی خبروں سے کوئی تعلق نہیں. اسلم غوری صاحب، میڈیا سیل جے یو آئی پاکستان. آج لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، وہاں پہ منصورہ گئے جو ہیڈ کوارٹر ہے جماعت اسلامی کا، وہاں پہ ان سے کوئی سوال و جواب ہوا. انہوں نے کہا جی ویسے تو سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چودھری غلام حسین صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو لاہور میں مولانا صاحب کی جو مصروفیت ہے، آپ نے بتایا کہ وہ ایک اہم وزٹ پر ہیں، منصورہ گئے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ایونچولی پی ٹی آئی کے ساتھ چل پائیں گے؟ کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ان کا بیان بھی حمداللہ صاحب کا بھی کہ وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ، کوئی بات بن نہیں رہی. چوہی صاحب نہیں، ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں اور مناسب ہے ہر پارٹی اپنا آپشنز اوپن رکھے. تو اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل، میں تو کہتا پھر شامل ہو جائیں اس میں. پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے ان کو ساتھ لے کے. اور اگر آج یہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام جو اکٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بین الاقوامی جو ایشو ہے جو مسلمانوں کے دلوں کے بہت قریب ہے، اس پر انہوں نے مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان کیا بالآخر.
وہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے, ان کا اپنا کام چل رہا ہے, دے ڈونٹ بادر کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کا جو کام چل رہا ہے ناظرین اس کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن حسن ایوب یہ فلسطین کا ایشو ہے وہ ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے, اور سارے پاکستانی جو ہیں وہ یک آواز اس کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں, اور ریاست پاکستان جس سطح کے اوپر جو کام کر سکتے ہیں, 57 اسلامی ملک ہیں, ظاہر ایسا نہیں ہے کہ ہم سویرے بندوقہ پھڑیے تیسے کیسے جا کے لڑن جانا, یو ہیو لائک فالو, آپ نے سامان وغیرہ بھجوا دیا جو بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اسی کی سطح کے اوپر آپ یو ہیو ٹو ٹیک دس ایشو اپ. جو میں ملاقاتوں کے ایشو پہ آپ سے کوئی انسائٹ سٹوری جاننا چاہ رہا ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب مشورہ دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, کوئی اہم, وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں سنیے. جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے تو 6 لوگ جن کو پارٹی اجازت دے, راجہ سلمان اکرم صاحب الاؤ کریں, وہ 6 جائیں. دوسرے وہاں پہ 100 بندہ بھی کھڑا ہو تو ان کو اگر وہ کہیں کہ جی نہیں ان 6 کی بجائے فلاں 6 آ جائیں, وہ نہ جائیں. وہ کہیں جی نہیں ہماری پارٹی کی طرف سے اجازت نہیں ہے, ہم نہیں ملاقات کریں گے. وہ کیوں جاتے ہیں, ان سے کیوں ملاقات جو وہ کی جاتی ہے. رانا صاحب معاملہ تو بڑا سمپل سوال تو یار اب کل ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ملاقات ہوگی. کس کی؟ یہ جو لسٹ ہے اس کے مطابق کیا لسٹ پہ کون کون ہے؟ لسٹ میں ہے جناب اعلیٰ کل جو نام گئے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب نے 6 نام دیے. اس میں سلمان اکرم رائے صاحب ہیں, آپ اس کے اوپر کاٹا لگائیں گے. نہیں جائیں گے. نیاز اللہ نیازی صاحب اس کے اوپر بھی کاٹا لگائیں گے, مشکل ہے. ایڈوکیٹ سمیر کھوسا صاحب ہیں, ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. ہاں فیصل چودھری جائیں گے. وکیل فیصل ملک صاحب ہیں. فیصل چودھری صاحب جی, فیصل فرید چودھری. وہ تو وکیل نہیں ہے نا. فیصل فرید چودھری صاحب علیحدہ حیثیت سے. ابھی کل ملاقات ہو جائے گی ان کی. نعیم پنجوتھا صاحب کو بھی نہیں ملوا رہے آپ, ان کا نام بھی ہے. مشکل ہے. اچھا, وکیل ظہیر عباس صاحب, ان کا نام میں سارے نام مجھے یاد نہیں ہے جی. اچھا, میں جس کا مشکل بھی کہہ رہا ہوں میں کنفرم نہیں کر رہا, لیکن میں کنفرم کر رہا ہوں سلمان اکرم صاحب نہیں جائیں گے. اور بیرسٹر گوہر صاحب خود تو نہیں ان کا نام لسٹ میں, لیکن وہ جائیں گے, وہ جا سکتے ہیں. کیسے؟ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں. اچھا, وہ یہ سمجھنے کا ڈیالہ جیل ان کی اپنی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کی, مطلب ان وے کہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہے, ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ایک مطلب پولائٹ شخص ہیں. تو جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. جب یہ ملاقات کا دن ہوگا اس دن وہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہاں علیمہ خان صاحبہ آج بھی نہیں مل سکتی, کل بھی نہیں مل سکتی. اگر ان کی جگہ صرف عظمیٰ خان یا نورین خان جائیں تو ان کی ملاقات ہو جائے گی. اور ویسے عالیہ حمزہ صاحبہ جو گرفتار ہوئی ہیں اس کے اوپر پنجاب کے اندر ریئیکشن نہیں آیا. پھر اس بیچاری کو مطلب جو پروڈیوس کیا گیا عدالتوں میں تو پی ٹی آئی کی دکھائی نہیں دی. اور مزے کی بات ہوں آپ کو, اب یعنی ادھر سے جو ہے وہ حماد اظہر صاحب سے جب لیڈرشپ لی گئی تھی پنجاب کی اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو ان کے سپرد کی گئی, تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ویسے پنجاب میں؟ کچھ بھی نہیں چلا. اب یہ سارا کا سارا جو ایشو ہے, اور میری اطلاعات ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے کہ کم سے کم 2 ماہ جیل میں. جی. اچھا, عمر ایوب صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ملاقات کے حوالے سے وہ بھی بچوں سے بات کریں, سنیے. ہم لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ہمارا جمہوری حق ہمیں ملنا چاہیے. ہم لوگ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب نہ ڈیل میں مانتے ہیں نہ ڈھیل میں مانتے ہیں. ان کے اپنے بچوں سے 2 مہینے سے بات نہیں ہوئی, تقریباً 3 مہینے سے ان سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی. حضرات کو بھی بہت سارے ان کو نہیں دی جا رہی, فیملی ممبرز کی مہینے ڈیڑھ سے نہیں ملاقات ہوئی. علی امین گنڈاپور صاحب, ناظرین ان کی آج ایئر وائی کے ہمارے جو بیورو چیف ہیں پشاور میں ان سے بات ہوئی ہے, اور خاص طور پر انہوں نے اس کے اوپر لب کشائی کی. ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے, اسحاق ڈاٹ صاحب نے اوور دا ویکینڈ 1 ڈے ٹرپ کیا افغانستان کا, اور کیا فرمایا وہاں پہ اس ملاقات کے حوالے سے, ان کی کیا رائے ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ افغانستان گئے ہیں, وزٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری ایک بارڈر ہے, اس طرح بلوچستان کی بھی ہے. تو ان لوگوں کو اور ان قبائل کو ساتھ آن بورڈ لیں گے. جو ہم ہر چیز میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے سے یہ کام ہو گیا میں کوئی بہت بڑا ہیرو بن جاؤں گا, تو یہ بڑی غلط سوچ ہے. کیا ہوا وہاں پہ گئے, صبح دوپہر شام پیارا صاحب جو ہے وہ آگے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بتائیں نا کہ ریزلٹ کیا نکالا ہے اس کا, میں بتائیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے ان کی, انہوں نے کیا ان سے وعدہ وعید کیا. یہ ہمیشہ یہ کنسرن ہے کافی, مطلب جب سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ کے پی گورنمنٹ پہلے انہوں نے یہ اجازت مانگی کہ آپ ہمیں براہ راست جو ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے دیں,
وہ میرے خیال میں کوئی اجازت ملی انیشلی، پھر واپس لے لی گئی اجازت. وہ پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت مل گئی، آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی پشاور میں. اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ظاہر فارن پالیسی از فیڈرل گورنمنٹ سبجیکٹ، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو کے پی کا جو چیف منسٹر ہے بینگ اے ریپرزینٹیٹو، وہ کہہ رہے ہیں صوبہ ہمارا افیکٹڈ ہے، بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے، مسئلہ ہمارا ہے، تو آپ ہمیں آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ آپ ہمارے سے فیڈ بیک تو لے لیں. ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ہی کرنا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ جس اہتمام اجرت کے لیے فیڈ بیک لے لیں، ان سے پالیسی پیپر لے لیں، ان سے کچھ سجیشنز لے لیں، ان رائٹنگ لے لیں کہ یہ بتائیں کیا لینا ہے، ساتھ لے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے خیال سے نیشنل باتوں پر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا. یہ ویسے بیان بازی میڈیا پر آ کر ذرا جوشیلے بھی ہوتے ہیں، بارز میں جاتے ہیں تو اور زیادہ جو ہے ان میں جو ہے وہ جوش اور ولولہ آ جاتا ہے. لاہور کا اور ہاں کوئی بات کر رہا ہوں تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں تو ایک بات یہ کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ متعدد مرتبہ اسلام آباد آئے، اپنے کارکنان کو گرفتار کروایا، اپنی خیبر پختونخوا حکومت کی سرکاری مشینری ضبط کروائی، ٹھیک ہے، اور پھر گئے، پھر پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے واپس دے دیا. مطلب ان کی تو پوزیشن یہ ہو چکی تھی کہ ان کو وضو کرنے کے لیے مسجد تک میں کارکنان نے جانے نہیں دیا. تو کنٹرول ان کا اتنا ہے، اور یہ جو ہے افغانستان کے ساتھ فورن جو کریں گے پالیسی بنائیں گے، اپنی جماعت کے اوپر کنٹرول نہیں ہے ان کا. تو وہ ایسا چیف منسٹر جب صوبے میں امن نہیں ہے اور وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، کنٹرول آپ لا اینڈ آرڈر جو ہے آپ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے، آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، لیکن آپ الزامات لگاتے ہیں فیڈرل حکومت کے اوپر کہ جناب وہ ہمیں آن بورڈ نہیں لے رہی. تو یہ واقعی چیپٹر وفاق کا ہے، اور وہاں پر اگر اس ایشو کو آپ ریز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سینٹ کا ایک آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ وہاں پر اٹھائیں. آپ تو صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صوبے کی بات کریں. چودھری غلام حسین صاحب، یہ انتہائی اہم ایشو ہے. ظاہر افغانستان کے ساتھ معاملات آپ نے دیکھا، اگر ہم فوٹیج دکھا سکیں، اسحاق ڈار صاحب کو بڑا اچھا ریڈ کارپٹ ویلکم ملا. وہاں پہ تمام جو بڑے عہدیدار ہیں انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس وقت موجودہ افغانستان کی، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اور یہ خاص طور پر جو افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کا ایشو ہے صاحب، اس کے اوپر بھی سارے ان کے معاملہ طے ہو گئے کہ بڑے طریقے کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے گا. تو کیوں نالا ہیں، شاکی ہیں، شکایتیں کیوں کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب؟ بالکل صحیح، ایک تو آرگومنٹ ہے نا سینٹر جو یہاں پہ بالکل سینٹ موجود ہے، یا بتا دیں کو پبلک کریں کہ جی دیز آر دا ایشوز وچ وی وانٹ ٹو بی ریزالوڈ ان دس وے. یا فیڈرل گورنمنٹ کی میں متفق ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ان سے پوچھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا صوبہ ہے، کون سا کوئی ہمسایوں کا صوبہ ہے. نہیں صرف ان سے ہی نہ پوچھیں، بلوچستان کا بھی ساتھ لیں، ان کو بھی لیں، بیٹھ کے پوائنٹس آف ڈسکشن بلائیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں. افغانستان کا بھی نقطہ سنیں، کیونکہ امن و امان بحال کرنا پاکستان کی پرائمری ریکوائرمنٹ ہے، سارے پاکستان کی، اور اس میں افغانستان کا ڈیفینیٹ حصہ ہے، نیگیٹو بھی ہے، اور وہ پازیٹو بنانے کے لیے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، جو کہ علی امین گنڈا پور اور میرا خیال ہے بھٹی صاحب دونوں کی پالیسی ہے کہ ملک کے اندر ایک بندہ بھی شہید نہ ہو، اس طرف جائیں. اسحاق ڈار صاحب کے اکیلے جانے سے اگر مسئلہ حل ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کل تو فال آؤٹ تو اس کا جو ہے یا اس کے نتائج جو ہے وہ تو امیڈیٹ نیبرنگ پروونسز کو برداشت کرنے ہیں نا، تو ان کو بھی ساتھ رکھے تو کیا حرج ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں، میرے خیال میں آن بورڈ لینا چاہیے، ظاہر سیریس ایشو ہے. اچھا ایک بڑا ریفیوجیز والی بات کر رہے تھے آپ، ہاں اس حوالے سے جو اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وزارت داخلہ کا کوئی موقف تبدیل نہیں ہوا، وہی پالیسی ہے. اس میں ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ یہ بات انشور کی جائے گی کہ جو ہمارے مہمان جو 4 دہائیوں تک پاکستان میں رہے، اب ان کو جب واپس بھیج رہے ہیں تو ان کی بے توقیری نہ ہو، ان کی انسلٹ نہ ہو، ان کو عزت اور آبرو کے ساتھ جو بھی یہاں پہ پراپرٹیز ہیں وہ پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کر سکیں، بیچ سکیں. یہی وے فارورڈ ہے، اور میرے خیال سے یہ خوش آئند ہے. لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی کارروائیاں پاکستان کے اندر ان کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ شاید ان کے کچھ اور عزائم ہیں کہ وہ گریٹر افغانستان کی بات کو کرتے ہیں. کوئی پھر تھیوری لے آتا ہے امارات اسلامی جس کا حصہ مطلب سعودی عرب وغیرہ کو تک کو لے کے جا رہے ہیں. مطلب یہ کیا مذاق ہے؟
یہ کیا تھیوریز ہیں اور یہ کیا مطلب الوژن میں یہ لوگ رہ رہے ہیں. تو مطلب یہ تو ویری انفارچونیٹ. آپ نے وہ بیان سنا ہے شیر افضل مروت صاحب آپ کے دوست ہیں آج کل کافی, مطلب آپ سنا ہے کافی قربتیں آپ کی ان کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں, اچھے دوست ہیں, اگر ہم ان کا بیان آپ کو سنوا سکیں سنائیے گا. جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ چلے میں نے کسی کو نہیں بتایا, اس میں 2 شرائط ہیں کہ میڈیا کو لگام دے اور خان صاحب 60 دن تک کوئی ایسا بیان نہ دیں جس سے مذاکرات جو ہیں وہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے. تو لہٰذا وہ اب دور شروع ہیں, اللہ کرے کہ یہ 60 دن گزر جائیں. صحیح. کتنے دن باقی رہ گئے؟ 45. پھر خان صاحب باہر اگر کوئی اس دوران کوئی واردات نہ ڈال دے. واردات کہاں سے ڈل سکتی ہے؟ واردات ہمارے اپنے ہی لوگ ڈالتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے بیک ڈور پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے موجود ہیں اور کچھ انہوں نے علی مین کا نام لیا ہے. سن تو لینا. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ماضی کے اندر سارے معاملہ طے ہو گئے تھے, پھر علی مین گنڈا پور کے اوپر حملہ ہو گیا ویدن پارٹی اور وہ ساری ڈیریل ہو گیا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی پی ٹی آئی قائد کین بی بیک. میرا خیال ہے جی ایسی ان کی جو انفارمیشن ہے وہ اس حد تک ہے کہ ان کو علی امین صاحب یا باقی پارٹی کے لوگوں کو انگیج رکھا ہوا ہے, ایکچولی کچھ چیز نہیں ہے. چلیں ناظرین چھوڑی بریک کی طرف جاتے ہیں, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. بقول حسن کے سعودیہ کی طرف سے ایک اہم کنسرن ہے ہمارے لیے کہ بھکاری بہت پاکستان سے آ رہے ہیں, ان کا کچھ خیال کریں, بندوبست کریں. کیا ملاقات ہوئی, بات کریں گے آپ کے بھائی. ایک نیا فینامنن ہمارے سامنے آیا ہوا ہے اور یہ کافی امبیرسنگ ہے بحثیت ہے پاکستانی اور پاکستان کے لیے. سعودی عربیہ اور یو اے ای کے اندر جو پاکستان سے اکثر لوگ کچھ لوگ ویزے لے کے چلے جاتے ہیں, کوئی وزٹ ویزے کے اوپر سعودی عربیہ میں عمرے کے ویزے پہ چاہتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں, بھکاری بن جاتے ہیں. اور ظاہر ہے عمرے پہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ عبادت کے لیے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے حکم بھی ہے کہ مانگنے والے کو ضرور دیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ پروفیشنل بھکاری ہیں اور یہ اب کافی سیریس مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اب ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو مافیا ہے, عام جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں ویزاز کے حوالے سے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے. کل ملاقات ہوئی ہے سعودی سفیر نواف بن مالکی کی ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب سے, تو انہوں نے خاص الخاص جو ہے گزارش کی ہے گورنمنٹ پاکستان سے کہ یہ اس مسئلے کی طرف بھرپور توجہ دیں کیونکہ یہ وہاں پہ ہمارے لیے کافی سیریس مسئلہ بنتا جا رہا ہے. چودھری غلام حسین صاحب کی کم پڑھ لیا ہے, مطلب کچھ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب پہلے پاکستان جو ایک جانا جاتا تھا, یہاں سے اسکل لیبر جاتی تھی, وہاں پہ لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا کھاتے کماتے, اپنے پیچھے خاندانوں کو بھی پیسے بھجواتے تھے. یہ نواں کام لوگوں نے پڑھ لیا ہے, مطلب حد ہے ویسے کچھ, مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی صاحب. آپ کو یہ بات سمجھنے کے لیے نا یہاں ہی دفتر سے باہر ایک اشارہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے وہ جو یعنی اشارہ نہیں ہوتا ٹریفک کنٹرول کرنے کے, تو انہوں نے بجلی کا بل نہیں جمع کرایا اور انہوں نے بجلی کاٹ دی. تو 2-4 دن ہو گئے تو پھر پتہ کیا چلا کہ جو وہاں بکاری اس چوراہے پر, یہ آدھا کلومیٹر سے بھی کم جگہ ہے یہاں سے جس کا میں بات کر رہا ہوں, زیادہ بات کرنے کی ضرورت. تو انہوں نے اپنا پیسہ اکٹھا کر کے تو وہ بجلی ریسٹور کرائی. کیوں, اگر اشارہ بند نہیں ہوگا, لوگ نہیں رکیں گے تو ہمیں یعنی بیک کون دے گا. تو یہاں تو اس حد تک معاملات خراب ہو گئے ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے جو جا رہا ہے سعودی عربیہ, آیا اس کو کوئی لیبر کا یعنی کوئی پرمٹ ملا ہوا ہے تو جا رہا ہے. اگر وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے تو اس کے پاس کتنے پیسے ہیں اور کہاں سے آیا ہے, آئے